السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ اپنے کفل سے عربی بھاشا میں کیسے بات کریں گے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے بابا میں انڈیا جانا چاہتا ہوں۔ اگر ہمیں اپنے کپل سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو بابا میں انڈیا جانا چاہتا ہوں، تو ہم لوگ اس طرح بولیں گے بابا انا ابغى روح الہند۔ بابا انا ابغى روح الہند۔ بابا عربی میں بابا کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہتا ہوں کو کہتے ہیں، اور روح الہند عربی میں انڈیا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بابا انا ابغا روح الہند۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بابا میں انڈیا جانا چاہتا ہوں، بابا مجھے چھٹی چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے کپل سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو بابا مجھے چھٹی چاہیے، تو ہمیں یہ کہنا ہے بابا انا ابغى اجازہ۔ بابا انا ابغى اجازہ۔ بابا عربی میں بابا کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بابا انا ابغى اجازہ۔ بابا انا ابغى اجازہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بابا مجھے چھٹی چاہیے۔ تم کو کتنے سال ہو گئے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے کفیل یا کوئی بھی پوچھے ہم سے تم کو کتنے سال ہو گئے، تو وہ یہ کہے گا انتا کم سنہ خلاص۔ انتا کم سنہ خلاص۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تم کو کہتے ہیں، کم عربی میں کتنے کو کہتے ہیں، اور سنہ عربی میں سال کو کہتے ہیں، اور خلاص عربی میں ہو گیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا کم سنہ خلاص۔ انتا کم سنہ خلاص۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کو کتنے سال ہو گئے؟ بابا مجھے 2 سال ہو گئے۔ اگر ہمیں کپل سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو بابا مجھے 2 سال ہو گئے، تو ہم یہ کہیں گے بابا انا اثنين سنة خلاص۔ بابا انا 2 سنة خلاص۔ بابا عربی میں بابا کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور 2 سنہ عربی میں 2 سال کو کہتے ہیں، اور خلاص عربی میں ہو گیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بابا انا 2 سنة خلاص۔ بابا انا 2 سنة خلاص۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بابا مجھے 2 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کتنے مہینے کی چھٹی چاہیے؟ اگر ہم سے کوئی یہ کہے، یا کفل ہم سے یہ پوچھے ٹھیک ہے کتنے مہینے کی چھٹی چاہیے، تو وہ یہ کہیں گے طیب کم شہر ابغى اجازہ۔ طیب کم شہر ابغى اجازہ۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، اور کم عربی میں کتنے کو کہتے ہیں، اور شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب کم شہر ابغى اجازہ۔ طیب کم شہر ابغى اجازہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے کتنے مہینے کی چھٹی چاہیے؟ بابا مجھے 2 مہینے کی چھٹی چاہیے۔ اگر ہمیں کپل سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو بابا مجھے 2 مہینے کی چھٹی چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے بابا انا 2 شہر ابغى اجازہ۔ بابا انا 2 شہر ابغى اجازہ۔ بابا عربی میں بابا کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور 2 شہر عربی میں 2 مہینے کو کہتے ہیں، اور ابغا اجازہ عربی میں چھٹی چاہیے کو کہتے ہیں۔
ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بابا انا اثنین شہر ابغا اجازہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بابا مجھے 2 مہینے کی چھٹی چاہیے۔ کب چھٹی چاہیے؟ اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کب چھٹی چاہیے تو وہ یہ کہے گا متا ابغا اجازہ انتا، متا ابغا اجازہ انتا۔ متا عربی میں کب کو کہتے ہیں اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں اور انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے متا ابغا اجازہ انتا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کب چھٹی چاہیے تمہیں؟ بابا مجھے اگلے مہینے جانا ہے۔ اگر ہمیں کپل سے یہ بولنا ہو بابا مجھے اگلے مہینے جانا ہے تو ہم یہ کہیں گے بابا انا روح شہر جائی، بابا انا روح شہر جائی۔ بابا عربی میں بابا کو کہتے ہیں اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جانا ہے یا جانے کو کہتے ہیں، اور شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، اور جائی عربی میں اگلے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بابا انا روح شہر جائی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بابا مجھے اگلے مہینے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو یا ہم سے کوئی یہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں تو وہ یہ کہے گا طیب ما فی مشکل، طیب ما فی مشکل۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں اور ما فی مشکل عربی میں کوئی مشکل نہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب ما فی مشکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں۔ بابا مجھے آج سیلری چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے کپل سے یہ کہنا ہو یہ بولنا ہو بابا مجھے آج سیلری چاہیے تو ہم یہ کہیں گے بابا الیوم انا ابغا راتف، بابا الیوم انا ابغا راتف۔ بابا عربی میں بابا کو کہتے ہیں اور الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور راتف عربی میں سیلری کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بابا الیوم انا ابغا راتف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بابا مجھے آج سیلری چاہیے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ یہ کہے گا عندنا فلوس مافی، عندنا فلوس مافی۔ عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں اور فلوس عربی میں پیسہ یا پیسے کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے عندنا فلوس معافی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے پیسہ چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے پیسہ چاہیے تو وہ یہ کہے گا انا ابغا فلوس، انا ابغا فلوس۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ یا پیسے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا فلوس، انا ابغا فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے پیسہ چاہیے۔ بابا کب دو گے سیلری؟ اگر ہمیں کپل سے یہ کہنا ہو یہ بولنا ہو بابا کب دو گے سیلری تو ہم یہ کہیں گے بابا متا آتی راتف، بابا متا آتی راتف۔ بابا عربی میں بابا کو کہتے ہیں اور متا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور آتی عربی میں دو گے یا دینے کو کہتے ہیں، اور راتف عربی میں سیلری کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے
بابا متى آتی راتف، بابا متى آتی راتف، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بابا کب دو گے سیلری، تم آؤ سمے پر۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم آؤ سمے پر آنے کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے انت تعال فی الوقت، انت تعال فی الوقت۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور فی الوقت عربی میں سمے پر کو کہتے ہیں، فی عربی میں پر کو کہتے ہیں، اور وقت عربی میں سمے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت تعال فی الوقت، انت تعال فی الوقت، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم آؤ سمے پر، آج تم لیٹ ہو گئے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو آج تم لیٹ ہو گئے، تو وہ یہ کہے گا الیوم انت تاخیر، الیوم انت تاخیر۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور تاخیر عربی میں لیٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم انت تاخیر، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج تم لیٹ ہو گئے، ہاں میں لیٹ ہو گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں میں لیٹ ہو گیا، تو وہ یہ کہے گا ایوہ انا تاخیر، ایوہ انا تاخیر۔ ایوہ عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور تاخیر عربی میں لیٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایوہ انا تاخیر، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں میں لیٹ ہو گیا، معاف کرنا میں لیٹ ہو گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو معاف کرنا میں لیٹ ہو گیا، تو وہ یہ کہے گا معلش انا تاخیر، معلش انا تاخیر۔ معلش عربی میں معاف کرنا کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور تاخیر عربی میں لیٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے معلش انا تاخیر، معلش انا تاخیر، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا معاف کرنا میں لیٹ ہو گیا، کل میں آؤں گا پہلے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل میں آؤں گا پہلے، تو وہ یہ کہے گا بکرا انا ایجی قبل، بکرا انا ایجی قبل۔ بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور قبل عربی میں پہلے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بکرا انا ایجی قبل، بکرا انا ایجی قبل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل میں آؤں گا پہلے، تم کیوں بیٹھے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کیوں بیٹھے ہو، تو وہ یہ کہے گا انت لیش اجلیس، انت لیش اجلیس۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور اجلیس عربی میں بیٹھے یا بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش اجلیس، انت لیش اجلیس، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیوں بیٹھے ہو، تم اٹھو یہاں سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم اٹھو یہاں سے، تو وہ یہ کہے گا انت قم من ہنا، انت قم من ہنا۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور قم عربی میں اٹھو یا پھر اٹھنے کو کہتے ہیں، اور من ہنا عربی میں یہاں سے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور ہنا عربی میں یہاں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت قم من ہنا، انت قم من ہنا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم اٹھو یہاں سے۔ وہ نہیں سنتا میری بات،
اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ نہیں سنتا میری بات، تو وہ یہ کہے گا ہوا ما اسما کلامی، ہوا ما اسما کلامی۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں اور ما اسما عربی میں نہیں سننے کو کہتے ہیں، اور کلامی عربی میں میری بات کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا ما اسما کلامی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ نہیں سنتا ہے میری بات، وہ غصہ ہے تم سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ غصہ ہے تم سے، تو وہ یہ کہے گا ہوا جعلان من انتا، ہوا جعلان من انتا۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں اور جعلان عربی میں غصہ یا غصے کو کہتے ہیں، اور من انتا عربی میں تم سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا جعلان من انتا، ہوا جعلان من انتا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ غصہ ہے تم سے، میں غصہ ہوں اس سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں غصہ ہوں اس سے، تو وہ یہ کہے گا انا جعلان من ہوا، انا جعلان من ہوا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور جعلان عربی میں غصہ کو کہتے ہیں، اور من ہوا عربی میں اس سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت جعلان من ہوا، انت جعلان من ہوا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں غصہ ہوں اس سے، یہ اس کا نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ اس کا نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا ھذا حق ہوا ما فی، ھذا حق ہوا ما فی۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں اور حق ہوا عربی میں اس کا کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا حق ہوا ما فی، ھذا حق ہوا ما فی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ ہے اس کا نہیں ہے، وہ کیوں لے گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ کیوں لے گیا کسی سامان کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا ہوا لیش شیل، ہوا لیش شیل۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لے گیا یا لے جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا لیش شیل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ کیوں لے گیا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا طریقہ ما فی کوئس، ھذا طریقہ ما فی کوئس۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں اور طریقہ عربی میں طریقہ ہی کو کہتے ہیں، اور ما فی کوئس عربی میں ٹھیک نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا طریقہ ما فی کوئس، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے کہا تھا تم سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے کہا تھا تم سے کسی بات کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انا گل من انتا، انا گل من انتا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور گل عربی میں کہا یا پھر کہنے کو کہتے ہیں، اور من انتا عربی میں تم سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا گل من انتا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے کہا تھا تم سے، تم نے کب کہا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم نے کب کہا، تو وہ یہ کہے گا انتا میتا گل، انتا میتا گل۔ انتا عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور گل عربی میں کہا یا پھر کہنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا میتا گل، انتا میتا گل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے کب کہا۔
میں نے کہا تم بھول گئے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے کہا تم بھول گئے، تو وہ یہ کہے گا انا گل انت نسیت، انا گل انت نسیت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور گل عربی میں کہا یا کہنے کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور نسیت عربی میں بھول گئے کو کہتے ہیں یا بھول جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا گل انت نسیت، انا گل انت نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے کہا تم بھول گئے، تم نے کیا بولا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تم نے کیا بولا، تو وہ یہ کہے گا انت ایش کلام، انت ایش کلام۔ انت عربی میں آپ تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولا یا پھر بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ایش کلام، انت ایش کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے کیا بولا، تم بولو دوسری بار۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم بولو دوسری بار، تو وہ یہ کہے گا انت کلام مرہ تانی، انت کلام مرہ تانی۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولو یا بولنے کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بار کو کہتے ہیں، اور تانی عربی میں دوسری کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت کلام مرہ تانی، انت کلام مرہ تانی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم بولو دوسری بار، تم دیکھو دوسری بار۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم دیکھو دوسری بار، تو وہ یہ کہے گا انت شوف مرہ تانی، انت شوف مرہ تانی۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھو یا دیکھنے کو کہتے ہیں، اور مرہ تانی عربی میں دوسری بار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت شوف مرہ تانی، انت شوف مرہ تانی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم دیکھو دوسری بار، تم سنو دوسری بار۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم سنو دوسری بار، سننے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انت اسمع مرہ تانی، انت اسمع مرہ تانی۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور اسمع عربی میں سنو یا پھر سننے کو کہتے ہیں، اور مرہ تانی عربی میں دوسری بار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت اسمع مرہ تانی، انت اسمع مرہ تانی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم سنو دوسری بار۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔